بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا ایک عشرہ ختم ہو چکا اور ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں۔ مولا کریم عشرہ رحمت کے بعد ہم سب کو عشرہ مغفرت کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ 14ویں پارے میں آپ نے سورہ حجر کی تلاوت سماعت کی۔ اس بلیغ فصیح کتاب قرآن عظیم کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا، اور اس کی حفاظت کے طریقے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن پاک ہے۔ قرآن مقدس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ہمارا نہیں، دوسروں کا سروے بھی بتاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک بار اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تو آپ اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا۔ اگر اچھی لگی تو دوبارہ پڑھ لیا، اور اچھی لگی تو 3 بار پڑھ لیا۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں کہ ایک بار مطالعہ کر کے رکھ دیا، بلکہ ہر آیت کو 100 مرتبہ بھی پڑھے تو بندہ اس میں تازگی محسوس کرتا ہے کہ اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور قرآن کبھی پرانا نہیں لگتا۔ ہر سال آپ قرآن رمضان میں سنتے ہیں، کبھی آ کر کے کسی حافظ سے یہ نہیں کہتے اس سال کچھ نیا سناؤ، آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ ہر سال حافظ سے الحمدللہ سے ہی سنتے ہیں اور والناس تک ہی سنتے ہیں۔ بلکہ اگر حافظ نے بیچ میں کہیں ادھر ادھر کی دوسری سنا دی تو آپ پکڑتے بھی ہیں، نہیں ہمیں صرف وہی سننا ہے جو میرے مولا نے اپنے رسول پر اتارا۔ تو قرآن عظیم کے سننے کا بھی اور تلاوت کرنے کا بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ اس سے زیادہ کسی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا، یعنی حفظ کرنا، اس کو برزبانی، اس کو بائی ہارٹ ہمیشہ اپنے اندر محفوظ رکھنا، یہ کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں۔ حتیٰ کہ یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام ادیان اور تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کو انجیل یاد نہیں، یہودیوں کو تورات یاد نہیں، ہندوؤں کو وید اور ان کے بڑے بڑے قرآن یاد نہیں، لیکن مسلمانوں میں لاکھوں بچے ہیں جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال تک کے بوڑھے تک بھی آپ کو حافظ قرآن ضرور ملیں گے۔ اور ایک بات اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے بائبل ہو یا کوئی بھی دوسری کتاب ہے، جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہیں، کسی ایک ذات سے، کسی ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویدوں کو اور ان کی مقدس پرانوں کو چھونے والے، اٹھانے والے، پڑھنے والے پنڈت ہوا کرتے ہیں، اور برہمن خاندان سے ہوا کرتے ہیں، مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل کے اور تلمود کی اور تورات کی آیتوں کو یاد کرنے والے ایک خاص طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور بھی دیگر جگہ آپ دیکھیں۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی خاندان سے خاص نہیں کیا گیا کہ قرآن صرف سید لوگ ہی پڑھیں گے، پٹھان نہیں پڑھے گا۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کسان کا بچہ بھی اٹھا لے تو حافظ قرآن بنتا ہے، اور اگر وہ حافظ قرآن بن گیا تو ہمیں اسے امام بنانے میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کاسٹزم نہیں ہے، یہ نہیں ہے قرآن کی یہ خصوصیت۔ اس کا ایک اور ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، اور دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی، چھپنے والی بھی کتاب قرآن پاک۔
سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن عظیم، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور ایک ریکارڈ میں اس کا بتاؤں قرآن عظیم کو، کہ دنیا میں اور بھی نسخے پرانے جو رکھے گئے ہیں پرانی کتابوں کے، کوئی 400 سال پرانا نسخہ، کوئی 300 سال پرانا نسخہ پہلے زمانے کے جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف قرآن کی یہ تخصیص ہے کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ آج بھی ترکی میں محفوظ ہے، اور اس کی لیبارٹری میں جانچ بھی ہو چکی ہے فورینسک، اور اس کی پرانا ہونے کی تصدیق بھی سائنس نے کر چکی ہے۔ قرآن پاک کا اصل نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، تو اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اگر اللہ نے حفاظت کے طریقے جو رکھے ہیں، اللہ اکبر، بہت الگ انداز کے ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے سورے گنے گئے ہوں، جس کے پارے گنے گئے ہوں، جس کے رکوع گنے گئے ہوں۔ قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، یہ سب گن کر کے رکھے گئے۔ اتنا ہی نہیں، آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں، آیتیں بھی محفوظ ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 6600 جو سم تھنگ آیتیں ہیں، سب محفوظ ہیں۔ یہ تو ہو گیا پارے، سورے، رکوع اور آیتیں، حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں۔ حروف تو چھوڑیں، جتنے زبر آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں، زیر کتنے آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں، پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نقطے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں۔ اب اور مجھے بتاؤ کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو۔ کوئی ہے کتاب اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کی ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو؟ اتنے احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھاڑ دینے سے، جلا دینے سے، ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا، تو وہ منحوس اور ایسا بیوقوف جس کو جو عقل سے پیدل ہے، اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا اوراق میں جو ہے، اسے نہیں کہتے، یہ مصحف ہے، یہ مصحف ہے۔ قرآن علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے قرآن۔ اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ۔ وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں۔ اب آؤ، دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب ہو، اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں، اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا ہو، کوئی اور کتاب نہیں، صرف قرآن۔ پہلا چیلنج اترتا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے لوگو، اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اپنے رسول پر اتارا ہے، یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے، تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر۔ یہ چیلنج چلتا رہا، نہیں آیا۔ دوسرا چیلنج آیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل 10 صورتیں۔ پہلا یہ چیلنج آیا، 10 صورتیں لے آئیں، پھر ایک صورت لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد آیا کہ 10 آیتیں ہی لے کر کے آؤ۔ یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے باضابطہ، اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک کو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے، اس میں دہشت ہے، فلاں ہے۔ میں ان سے پھر کہتا ہوں پھر قرآن اٹھاؤ، پھر قرآن اٹھاؤ، اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھا دو۔ صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں، قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو، پوری دنیا، بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ،
سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں، اللہ فرما رہا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں، لا یاتون بمثلہ، یہ ہرگز اس کے برابر اس کے مثل لا نہیں سکیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کوئی کتاب ایسی تمہارے نظر سے گزری ہو تو میرے سامنے لے آؤ جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ 1400 سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور سورے لے آؤ، کوئی اور آیتیں لے آؤ۔ 1400 سال سے میرے عزیزو قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ معجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں، ماضی کے اخبار، آنے والی حالتوں کے اخبار، ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ آج ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے، آج کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا ہے، اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کی شاگردی میں قرآن پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، اتنا علم ان کے پاس تھا۔ میرے عزیزو اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے، کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا، دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفہ ناپلید جو دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا، دوسروں کے فضلے کھاتا رہا، اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لے آتا ہوں۔ دوسرا قرآن مطلب 26 آیتیں نکال کر کے، جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حذف کر کے ایک نیا قرآن لے آؤں گا۔ کتنے دن چلا اس کا قرآن؟ ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں، ابھی ہم بھی زندہ ہیں، ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو۔ کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو؟ مدرسوں میں اس خبیث نے قرآن بھیجا تھا ایڈریس پہ، کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجئے۔ جرأت اور ہمت دیکھیں، ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزو۔ جب جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مولا پوری اس کی ذات کو بدل دیا ہے، اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا۔ ہاں ابھی انجام دیکھنا باقی ہے، آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب ذوالجلال کی پکڑ کیسی آتی ہے۔ کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور تم اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، اب پھر اللہ سے جنگ کرو، پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بالکل خوف نہیں ہے، ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو تم پر کہیں ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹھ جائے، قرآن تم سے دور ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا، تو یہ تمہارے لیے نحوست ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔
قرآن کو چھوڑ کر کے ہی ہم آج خار ہیں، ذلیل ہیں۔ قرآن ایک محکم کتاب۔ آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے، کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے تم بولو، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو، سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا، اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں، سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں، اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل، بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم کو۔ ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس، ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو، عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا۔ جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے،
کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں. ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی. ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی الامی. امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو. سنبھل کر کے ترجمہ کرنا. کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں. وہ بغیر پڑھے لکھے تھے، نعوذ باللہ. یہ جاہل کیا سمجھے جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو. امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں. جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے. دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو ان پڑھ کہتے ہیں آپ، ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. جس کے دل میں کوڑ ہے، جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے، وہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا ہے. ان پڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین. جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا، حضور کی توہین کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا. اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا، ہماری شہر میں کوئی ایسا ماڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. ظالم، تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جس رسول نے مدینے کے اندر صرف 10 سال کے اندر 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا سکھایا، تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ کاتبان وحی ضرور ہیں، لکھنے والے صحابہ تھے، قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو. اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو، یہ اس طرح سے لکھو. آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے. یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا، لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا نے. اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ سب سکھا دیا. سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا. ہاں، میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، فلاں آئیں گے. حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھائے. اس میں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی. علمک ما لم تکن تعلم. اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالم ما کان و ما یکون ہیں. جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے. بات میں جو کہہ رہا تھا وہ توجہ سے سنیں. امی کسے کہتے ہیں؟ پھر سے تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، ان پڑھ نہیں، بلکہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، اس کا کوئی استاد نہ ہو. میرے رسول کی شان ہے وہ امی ہیں. اگر ان کو کسی نے پڑھایا ہے تو سیدھے ان کے پروردگار نے پڑھایا ہے. ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استاذ ہے، جبرائیل بھی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر دکھا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف پہنچانے کا ہے، پڑھانے کا نہیں. جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ پہنچانے کا. اسی لیے ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ کیا تھی پتہ ہے نا مسلمانوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. غار حرا میں یہ اتری ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، جب جبرائیل آئے غار حرا میں
تو جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو. کیا کہہ رہے تھے؟ پڑھو. اور حضور فرما رہے تھے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اب یہاں پر بھی کچھ ظالم کوڑ دل والے کہتے ہیں ترجمے میں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تم کو پڑھنا نہیں آتا، رسول کو کیا نہیں آتا ہے؟ حضور یہ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں پڑھوں گا نہیں. وہ کیوں کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر سے جبرائیل نے سینے سے سینہ لگایا، 3 بار کیا جبرائیل نے اقرا، پڑھیے. کیا کہا؟ پڑھو. اس میں فرق سمجھو میرے عزیزو. عربی میں ایک لفظ ہے قل. قل کا مطلب ہوتا ہے کہو. بچے کو ہم قریب لائیں جو بالکل ابتدائی والا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا بولوں ویسا بولو. مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں بولو. یہ قل میں ہوتا ہے، قل میں. اور بعض مفسرین نے فرمایا جبرائیل جب اقرا کہہ رہے تھے کہ پڑھو، یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو. یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو. اقرا، پڑھو. اور قرآن کی کتنی آیتیں میں تم کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلے والے پارے میں میں نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے. وَإِذْ کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا. وَإِذْ، اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناؤں گا آدم اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا. لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہو؟ وَإِذْ. وَإِذْ، وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں، نور کی کیفیت میں آپ بھی تھے. وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑھا لکھا ہے. ہاں بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے، سب سے ہائی لیول کا. عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا. وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورہ بھی لگا دی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے. اگر یہ شعر ہے میرے، شعر و شاعری ہے تو تم اس شعر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ. عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں. اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا فی البدی اشعار میں بات کرنے والا. اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا، کہا یہ اس کے نیچے لگا دو. ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے. کیا تھا؟ آیت تو لکھی تھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور شاعر نیچے لکھا ہوا تھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا قرآن عظیم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں. آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں. امریکہ کا جو انکشاف ہوا یہ تو بہت سالوں بعد پتہ چلا نا کہ اس طرف بھی ایک دنیا ہے. بہرحال اٹلانٹک اوشین میں
جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا مورخ بھی ہے، دانشور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے. وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی. اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا ہے. ایک علاقہ ہے سمندر کے بعد. اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے، نہایت ہی اندھیرا ہے، ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے. یہی اس کے جملے تھے. اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں. لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو. سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہاتھ بھی نکال، قرآن میں موجود ہے. اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا. آیت یہ موجود ہے. اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے، کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے. کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے. 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں. تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے، بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے. علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہے. جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میاں بات ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا، سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا. تو وہ اش کرنے لگا، جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی ہیں. میرے عزیزو، یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی ہے، بیان بھی میرا موجود ہے. میڈیکل والے، سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں، ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں، وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں، انہیں پتہ ہے بچہ جیسے ہی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے. اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے چپچپا بنتا ہے، چنگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو، اور اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں. وہ بہو وہی ترجمہ ہے. اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں، یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا بستہ، خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے
ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، پھر بال آتے ہیں۔ اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، چپچپا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ بندھے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، قرآن ایک جگہ نہیں، یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سی ٹی اسکین تھا، کون سا ایکس رے مشین تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات ہیں۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا، 200 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، جو پڑھنا نہیں جانتے۔ یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں، تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے، تھرکتے رہتے ہو، ناچتے رہتے ہو، کون سا جوش ہے؟ ہاں، تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا، قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیا کھڑے ہوں گے؟ سمجھ میں آتے تو نا۔ قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو، بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے، وہ توبہ کر لیں؟ اتنی آیت سنی تھی، فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیوں؟ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی۔ لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی، دل پر ایسے گزرنے لگی، ہتھیار پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے۔ آج اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض کا نام آئے تو وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دیا۔ آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں۔ یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ہاں،
لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے, 15 منٹ میں پورا ہو جائے, کچھ بھی پڑھتا رہے ہو, عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے, ہاں بس یہ ہے کہ تڑ جلدی سے نکالتے. مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا. قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے. قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے, کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے. ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں, ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا. صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا. کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی, مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے. تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں, قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے. ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا, اٹھایا ہوگا. قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے. جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں. یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے, جلدی لاؤ قرآن. ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن, مردوں کے لیے نہیں. قرآن زندوں کے لیے نا. ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم, فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا, لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین, مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے, گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے, اوپننگ کرانا ہے, اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے, اور پھر کیا ہے جھگڑے میں قسم کھانا ہے. یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے. قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے. آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے. سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو. بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا. بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن, لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے. ہوتا یہی ہے نا, بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے, لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے. شاید بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے, قرآن ہمیشہ مقدم رہے, بعد میں سب. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے, پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے. ایک بات یاد رکھو, میں نہ کالج کا مخالف ہوں, نہ اسکول کا مخالف ہوں, نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں. ہاں کوئی بھی کالج کا, یونیورسٹی کا, کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے, میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر. لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی. الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے, ہمیں میتھس بھی آتا ہے, ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے, ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت. میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا, نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں, بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں. قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے, جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے, علم رمل پر, علم جفر پر اور زیجات پر, ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے, کون سے مدرسے میں؟ یہ فن, یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے. اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے.
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا، ہر علم خیرات میں ملا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، ٹاپ کرو، پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو، لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آگے وبحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔